جو انسان کچھ دے کر پھر جتلائے اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں پر مداوا نہ کرنا روز کو بند کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے جی کو لالچ کا شربت پلاتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کماتا ہے، اور جو بندہ لالچ کو اپنا لباس بناتا ہے وہ اپنے آپ کو معیوب بنا لیتا ہے۔ سخی دل لوگوں کو اوروں کو کھانا دینے اور مدد کرنے میں لذت ملتی ہے، مگر بخیلوں کو اپنا پیٹ بھرنے اور اندروختہ بنانے میں راحت ملتی ہے۔ تمہارا ساتھی جو فوت ہو چکا ہے، جو اکثر تمہارے ساتھ سفر کرتا تھا، بس اب تم یہی سمجھو کہ وہ کسی سفر پر اکیلا گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو خیر، ورنہ تم کو تو ضرور اس کے پاس جانا ہی ہے۔ حکماں کی مجلس اور ہم نشینی دلوں کی حیاتی اور جانوں کی شفا کا موجب ہے، اور جو بندہ توجہ میں تاخیر کرتا ہے اسے بہت بڑا خطرہ درپیش ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو سانس کی تنگی اور قبر کی بوسیدگی اور کمینگی سے پہلے اپنی جان کے چھڑانے کا انتظام کر لیتا ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ موت ہم سے نہایت نزدیک اور ہر وقت ہمارے سر پر کھڑی ہے تو حیاتی کے مزے اور اس کی سب خوشیاں تم تلخ ہو جاتی۔ موت کا قاصد سب فرصتیں ختم کر دیتا ہے، اجل مقررہ وقت پہنچا دیتا ہے اور تمام امیدیں مٹا دیتا ہے۔ جس بندے کی موت آ جاتی ہے وہ اس کی بے خکنی کرتے اور اسے فنا کر دیتی ہے۔ حیاتی موت سے نہایت نزدیک ہے، اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا پانا نہایت دشوار اور بعید ہے۔ بے شک لوگوں کو اپنی نجات اور خلاصی کی صورت تلاش کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے اور سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، اور کچھ مدت کے بعد حوادث کے گھر دنیا سے قبر کی طرف روانہ کیے گئے اور اس کے بعد حساب کے مقام میں پیش کیے جائیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے قدموں کو شمار کر رکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اس نے تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو لکھ رکھا ہے۔ اگر موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے کہ وہ کس جلدی اور تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے تو ضرور تم اپنی امیدوں اور تمناؤں سے نفرت کرتے اور ان میں مغرور نہ ہوتے۔ تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے بادشاہی سوار جو کسی کام کے لیے ٹھہرائے گئے ہوں، بس تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کس وقت تمہیں کوچ کا حکم ملتا ہے۔ تم صرف بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ فنا کے لیے، اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے دوسرے گھر میں جانا ہے، اور ایسے مکان میں ہو جس سے ایک نہ ایک دن ضرور بوریا بستر اٹھانا ہے۔